نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات قال الله عز وجل في المقام الآخر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج جمعۃ المبارک کی ہماری جو نشست ہے، جمعۃ المبارک کی اس نشست کے اندر میں آپ کی توجہ ایک عقیدے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ میرا چونکہ طویل عرصہ تقریباً 2 سال کے قریب ہو گئے کہ زیادہ تر میں نے اعمال کے اوپر ہی زور دیا ہے، لوگوں کے اعمال کے اصلاح کی کوشش کی ہے، اعمال کو بیان کیا ہے، آداب زندگی کو بیان کیا ہے، تو درمیان کے اندر عقائد کا بیان بھی ہوتا رہا لیکن اس کی طرف توجہ کم گئی ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی کچھ جمعۃ المبارک کے اندر ہمارا یہ معمول ہوگا کہ ہم عقائد کا بیان کریں گے۔ تو آج جس عقیدے کا میں بیان کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، انشاءاللہ تعالی ہماری 3 یا 4 نشستیں جمعۃ المبارک کی اسی کے اوپر ہوں گی۔ یاد رکھیں کہ ہمارا یہ عقیدہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے اوپر کہ آقا دو جہاں حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدسہ ہے، آپ کی ذات مقدسہ کے اوپر آپ کی جو ذات مقدسہ ہے، اس ذات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں پر آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے شان عطا فرمائی ہیں، عزت عطا فرمائی ہیں، مقام عطا فرمایا ہے، لیکن حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا۔ جو پہلے آیت کریمہ میں نے خطبے کے اندر چونکہ 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، پہلے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ رسول ہیں، یہ رسل ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض کے اوپر میں نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کلام کیا ہے، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس۔ ورفع بعضهم درجات، حضرت امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تفسیر حازن والے لکھتے ہیں اس مقام کے اوپر بعضهم سے مراد ذات اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی بعض کو اللہ تعالیٰ نے کلام کی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے، اور بعض کے درجے بلند کی، یعنی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے، معراج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، معراج کے اوپر حضور گئے اور اللہ تعالیٰ نے مختلف درجات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو عطا فرمائے۔ تو یاد رکھے بنیادی طور کے اوپر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف تجلی الیقین جو آپ کا رسالہ ہے 30ویں جلد کے اندر موجود ہے، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ جو عقیدہ یہ قطعی، یقینی، اذعانی، اجماعی اور ایقانی مسئلہ ہے
اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ اور آگے امام سبکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا قول میں انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کروں گا، لیکن بنیادی طور پر آپ یہ یاد رکھ لیں کہ جتنے انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، حضور محمد مصطفیٰ ان سارے انبیاء کے بھی نبی ہیں، اور جتنی انبیاء کی امتیں تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ساری امتیں حضور محمد مصطفیٰ کی امت کے اندر داخل ہیں۔ یعنی تمام انبیاء بھی، تمام انبیاء کی امتیں بھی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے اندر داخل ہیں، اور حضور علیہ السلام تمام کے نبی ہیں اور تمام کے سردار ہیں۔ اب دوسری جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے دو عہد لیے، بلکہ تیسرا عہد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے لیا ہے علماء سے، لیکن دو عہد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے آپ یاد رکھیں۔ ایک عہد توحید کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سب کو جمع کیا، سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور دوسرے سارے جتنی بھی قیامت تک آنے والے پیدا ہونے والے تھے، سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خطاب فرمایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو سب نے اس بات کا اقرار کیا، قالوا بلا، ہاں پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ یہ عہد کیا تھا؟ یہ عہد توحید تھا، یہ وعدہ توحید تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور دوسرا پھر وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یعنی وہ جو عہد تھا وہ سب سے تھا، انبیاء تھے یا غیر انبیاء تھے، اس عہد کے اندر سارے شامل تھے، لیکن یہ جو عہد خاص انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمہیں میں کتاب عطا فرماؤں، تمہیں میں نبوت عطا فرماؤں، جب میں تمہیں کتاب عطا فرماؤں گا، نبوت عطا فرماؤں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس ایک شانوں والے رسول تشریف لائیں گے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہوگا اس کی تصدیق کریں گے، جو کچھ تمہارے پاس ہوگا اس کی تصدیق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے تم جو کچھ لے کر آئے ہو، میں محمد مصطفیٰ کی تصدیق کرتا ہوں، جو تمہارے پاس کتاب ہے کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، جو تمہاری نبوت ہے نبوت کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ تمہاری جس وقت تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے کیا کرنا ہے؟ ضرور بالضرور اس ذات مصطفیٰ کے اوپر ایمان بھی رکھنا ہے، اور اس ذات مصطفیٰ کی تم نے نصرت بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے کے اندر بھی تشریف لے کر آ جائیں، وہ زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو، وہ زمانہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہو، حضرت ابراہیم کا ہو، حضرت ہود کا ہو، حضرت نوح کا ہو، حضرت صالح کا ہو، حضرت شعیب کا ہو، ایوب کا ہو، حضرت دانیال کا ہو، جس نبی کے عہد کے اندر بھی وہ شانوں والا رسول تمہارے پاس تشریف لائے گا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اس کی امت میں داخل ہو جانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ یعنی جب وہ جہاد کے لیے نکلیں گے کفار کے خلاف، کفار کی شوکت کو توڑنے کے لیے جب وہ آگے بڑھیں گے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی جا کر مدد کرنی ہے۔ اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ پھر آگے فرمایا، قال اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس اقرار کے اوپر میرا باری ذمہ، میرا باری عہد تم قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی امت کے اندر داخل ہونا ہے اور اس نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مدد کرنی، ایمان بھی رکھنا ہے، اس کے اوپر مدد بھی کرنی۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرما آپس میں بھی ایک دوسرے کے تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں کے اندر شامل ہوں۔
آپس میں بھی ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، سارے ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، اور میں رب العالمین کی جو ذات اقدس ہے یہ بھی گواہ ہوں تمہارے ساتھ۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے۔ اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو کس قدر تعجیل مقصود ہے، کس قدر جلدی مقصود ہے، کہ بھی انہوں نے اقرار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا فرمایا؟ قال اقررتم، انہوں نے نہیں کہا، ابھی جواب نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات واخذتم علی ذالکم اسری۔ اور یہاں پر دیکھیں اللہ پاک کی ذات اقدس نے تاکیدیں کتنی فرمائی، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، کتنی تاکید مقصود ہے اور کتنی تعجیل مقصود ہے کہ یہ لوگ کیا کریں، حضور محمد مصطفیٰ جب تمہارے پاس آئیں اس کی ذات اقدس کے اوپر ایمان بھی رکھو، اس کی عبادت بھی کرو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر در منصور کے اندر، اور اسی طریقے سے امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جامع البیان کے اندر جو تفسیر ہے طبری کے نام سے مشہور ہے، یہ بعض لوگ طبری پڑھتے ہیں لیکن یہ طبری نہیں ہے، یہ طبری ہے، ٹھیک ہے، جامع البیان آپ کی تفسیر ہے۔ اس کے اندر آپ لکھتے ہیں، یعنی امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو کچھ لکھا وہ بھی ملاحظہ فرمائیں، اور تفسیر طبری والوں نے جو کچھ لکھا وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ لم یبعث اللہ تعالی نبیا من آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر بعد تک، فمن بعدہ، آدم علیہ السلام کی ذات اقدس سے لے کر بعد تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سب سے عہد لیا، سب سے وعدہ لیا۔ لئن بعث وهو حی، جس طرح میں آپ کو شروع کے اندر بتا کے آگیا، لئن بعث وهو حی، وہ تمہارے پاس، لئن بعث وهو حی، کہ وہ تمہارے پاس آئیں، ان کی بعثت ہو جائے، حضور محمد مصطفیٰ کی بعثت ہو جائے، اور تم زندہ ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَيُؤْمِنُنَّ، حضور کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، بِهِ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّ، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ اس محمد مصطفیٰ کی مدد کرنی ہے۔ وَيَأْخُذُ الْعَهْدَ بِذَلِكَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا، اور انبیاء علیہ السلام کیا کرتے رہے؟ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں سے وعدہ لیتے رہے۔ اب یہاں پر بھی ایک بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا، کس طرح لیا ہے؟ یہ وعدہ لیا کس طرح لیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں، محدثین مفسرین آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے روحوں سے وعدہ لیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام کے اوپر، جنہیں صوفیاء عالم ارواح کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو جمع کیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وعدہ لیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، جس وقت انبیاء دنیا کے اندر آ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وعدہ لیا ہے، جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئیں۔ تو پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ تو انبیاء نے اقرار کر لیا، تو فرمایا وَيَأْخُذُ الْعَهْدَ بِذَلِكَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، پھر انبیاء کیا کرتے رہے؟ وہ اپنی قوم کو کیا کہتے رہے؟ جو ان کے امتی تھے، جو ان کے مقتدی تھے، ان کے متعلق وہ کیا کہتے رہے؟ وہ اس طرح کرتے رہے، اپنی امتوں کے متعلق اپنی امتوں کو یہ بتاتے رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا کہ حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس ایک شانوں والا رسول جب ہمارے اندر مبعوث ہو تو ہم نے اس کی مدد کرنی ہے، ہم نے اس کی نصرت کرنی ہے۔ لیکن اب زمانہ آ گیا ہے کہ ہم انتظار کرتے کرتے چلے گئے ہیں، اب ہمارا اختتام ہو گیا ہے، تو ہم تمہیں نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ اگر ہماری غیر موجودگی کے اندر ہم دنیا سے چلے جائیں اور محمد مصطفیٰ تمہارے اندر مبعوث ہو جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی امت کے اندر داخل ہو جانا ہے، ان کی امت کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، ابن عساکر نے لکھا ہے، فرماتے ہیں لم یزل اللہ یتقدم فی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الی آدم فمن بعدہ ولم تزل الامم تتباشر به وتستفتح به حتى احرجه الله تعالی فی خیر امت وفی خیر قرن وفی خیر اصحاب وفی خیر بلد۔ فرماتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
آپ کی ذات اقدس کے بارے میں آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پیشن گوئی فرماتا رہا، اور قدیم سے سب امتیں حضور محمد مصطفیٰ کی خوشیاں مناتی رہیں، اور حضور محمد مصطفیٰ کے توسل سے اعداء کے اوپر، دشمنوں کے اوپر فتح طلب کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور محمد مصطفیٰ کو بہترین امم اور بہترین قرون کے اندر اور بہترین اصحاب کے ساتھ اور بہترین بلاد کے اندر یعنی مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو مبعوث فرما دیا۔ یہ ابن ذاکر کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں۔ اب آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتیں بھی حضور کی تشریف آوری کی خوشیاں مناتی رہیں، خوش ہوتی رہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسا رسول اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا، اس بات کے اوپر خوش ہوتے رہے۔ اور جو کیا کرتے تھے مسلمان تھے، وہ کفار سے جب لڑتے تھے، مسلمان تھے جو کفار سے جب لڑتے تھے وہ کیا کرتے تھے، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے توسل سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے حضور محمد مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرتے رہے۔ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس کے ضمن کے اندر تفسیر روح المعانی کے اندر آتا ہے، اب ایک عظیم مفسر ہیں، ان کا نام ابھی ایک دم میرے ذہن سے چلا گیا، انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو مدینہ کے یہودی تھے یہ اس طرح کرتے تھے کہ جب ان کا ٹاکرا ہو جاتا مشرکین سے ان کی لڑائی آ جاتی، مشرکین سے یہ لڑ پڑتے، ان کے ساتھ ان کی جنگ ہو جاتی، تو یہ کیا کرتے، چونکہ انہوں نے تورات کے اندر پڑھا ہوا تھا کہ حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس نے اس دنیا کے اندر تشریف لانا ہے، ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ، تو وہ کیا کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے دعا کرتے، پاک پروردگار وہ جو جس کتاب کے اندر، اپنی کتاب کے اندر ہم آخری نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے اس کا ذکر پڑھتے ہیں، آخری نبی ہیں، آخر کے اندر تشریف لائیں گے، جن کی بشارتیں ہم اپنی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں، انبیاء اور تمام امتیں جن کی آمد کی خوشیاں کرتی رہیں، انتظار کرتی رہیں، اور ان کے یا اللہ ہم اس محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، پروردگار اس دشمن کے اوپر ہمیں فتح عطا فرما۔ ہاں امام سدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مفسر وہ ہیں، وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، وہ جس وقت حضور کی ذات اقدس کا وسیلہ طلب کرتے کفار کے اوپر تو ان کی جو شکست تھی اللہ تعالیٰ فتح کے اندر تبدیل فرما دیا کرتا ہے، ہارنے کے قریب پہنچ جاتے لیکن ذات مصطفیٰ کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے، ذات مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرتے، تو پھر کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو فتح عطا فرما دیتے۔ اسی طرح جب یہود مشرکوں سے لڑتے، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتا دی، یہودی مشرکوں سے جب لڑتے تو اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التوراۃ۔ وہ کہتے ہیں پاک پروردگار ہم تورات کے اندر جس نبی محمد مصطفیٰ کی صفت پڑھتے ہیں، تورات کے اندر جس کی صفات ہم پاتے ہیں، یا اللہ اس محمد مصطفیٰ آخری نبی کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار دشمنوں کے اوپر ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو فتح عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں یہ اسی پیمان الہی کا سبب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انبیاء سے جو وعدہ لیا تھا نا، یہ اسی کے سبب سے، یہ اسی کے سبب سے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کے اندر امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور یہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے حوالے سے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، لو ان موسیٰ کان حی الیوم، آج کے دن اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے، ما وسعہ الا ان یتبعنی، فرماتے ہیں وسعت نہ پاتے، کسی راہ کے اندر وسعت نہ پاتے، ان کے لیے وسعت نہ ہوتی، کیا ہوتا، ضرور بالضرور وہ میری اتباع کرتے، میری امت کے اندر داخل ہو جاتے۔ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر اس زمانے کے اندر زندہ ہوتے تو کیا کرتے، حضور کے زمانے کے اندر حضور کی پیروی کرتے، حضور کی تابعداری کرتے۔ اسی وعدہ الہیہ، یہ جو پیمان الہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیا ہے، اس وعدے کے سبب سے
کیا کرتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہوا تھا کہ جب رسول آئیں گے تو تم نے ایمان بھی رکھنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو موسیٰ ہوتے یا عیسیٰ ہوتے، حضرت شعیب ہوتے، تمام انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی بھی ہوتا، حضور محمد مصطفیٰ کی امت کے اندر داخل ہو جاتے۔ اور اسی پیمان الہی کا باعث یہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کیف انتم اذا نزل، کیا تمہاری شان ہوگی، کیا تمہاری عظمت ہوگی، کیا تمہاری رفعت ہوگی کہ جب حضرت سیدنا ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس جس وقت نزول فرمائیں گے آخری زمانے کے اندر، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نزول فرمائیں گے، وہ کیا کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، امام تمہارا ہوگا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام جتنے بھی انبیاء ہیں کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کی نبوت زائل نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر تشریف لانے سے پہلے، جب تشریف لاتے ہیں اظہار نبوت کرتے ہیں، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ڈپٹیاں الگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی بطون نبوت اور ظہور نبوت یہ اشارہ فرمایا، اسی اصطلاح کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی جو نبوت ہوتی ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی زائل نہیں ہوتی۔ 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کے اوپر زندہ موجود ہیں، اور آخری زمانے کے اندر وہ تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینار کے اوپر اتریں گے جبریل کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، پھر باب لد کے پاس حضرت عیسیٰ کو دجال کو قتل کریں گے۔ یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کے اوپر زندہ ہیں اور کیا کریں گے آخری زمانے کے، یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ ہاں البتہ اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع آسمانی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کے اوپر اٹھایا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پہلے ان کو وفات دی ہے، وفات کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی اور آسمانوں کے اوپر گئے؟ اس کے اوپر علماء کا اختلاف ہے، لیکن اس کے اندر کوئی اختلاف بھی نہیں کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان کے اوپر زندہ ہیں اور آخری زمانے کے اندر تشریف لائیں گے۔ تو جس وقت تشریف لائیں گے نا تو صبح کی اذان، صبح کی نماز کا وقت ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ جو مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا خلاصہ یہی ہے، صبح کی نماز کا وقت ہوگا، تکبیر ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ آگے کھڑے ہوں گے حضرت امام مہدی۔ تو تکبیر ہوئی تھی کس کے لیے؟ حضرت امام مہدی کے لیے۔ تو لوگ کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیں، آپ آگے بڑھیں، وہ فرمائے نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا، تکبیر ہوئی ہے امام کے لیے، بس یہی نماز ادا کریں گے، یہی امامت کروائیں گے۔ تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے پیچھے، حضور محمد مصطفیٰ کے امتی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نماز ادا فرمانا، اس بات کی دلیل ہے۔ ہمیں اس مقام کے اوپر اپنے استاد جی نے، مفتی صاحب نے، مفتی حنیف قریشی صاحب نے، آپ نے اس مقام کے اوپر فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ورنہ اس میں تو کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو مفضول ہوتا ہے، جو مفضول ہوتا ہے وہ فاضل کی امامت کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی آگے ہو یا پیچھے چلے جاتے، حضرت عیسیٰ آگے چلے جاتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن فرماتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھیں حضرت سیدنا امام مہدی کے پیچھے۔ تو اس بات کا اعلان کیا ہے کہ عیسیٰ عیسائیوں کے اندر مبعوث نہیں ہوا، عیسیٰ محمدی بن کر تشریف لائیں، محمدی بن کر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں۔ آپ کی نبوت بھی باقی رہے گی اور دوسری حیثیت سے آپ محمد مصطفیٰ کی امت کے اندر بھی داخل ہوں گے۔ اب صاحب ٹائم کتنا استاد جی؟ 40 ہوگا۔ اچھا، اللہ اکبر، آگے بڑھیے۔ یہ چونکہ مسلم شریف کی روایت تھی اور اسی کے ضمن کے اندر یہ حضرت امام سیدنا سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا قول یہاں پر آ گیا ہے، میں آپ کو شروع کے اندر سنا کر آ گیا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس کے ضمن کے اندر فرماتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کیا؟ کہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس شان کے ساتھ دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں کہ حضور محمد حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء بھی اور ساری انبیاء کی امتیں بھی حضور محمد مصطفیٰ کی امت کے اندر داخل ہیں۔ یہ واضح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سارے انبیاء سے وعدہ لیا ہے کہ تم نے ذات مصطفیٰ کے اوپر کیا کرنا ہے؟ ایمان بھی رکھنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔
تو فرماتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سارے انبیاء آپ کی امت کے اندر داخل ہیں، سارے انبیاء کی امتیں بھی آپ کی امت کے اندر داخل ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدسہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے حضور محمد مصطفیٰ کو نبی الانبیاء، تمام انبیاء کا سردار بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے، آپ کا رسالہ ہے نعمت کبریٰ، اس کا اصلی نام تو ابھی مجھے یاد نہیں ہے، نعمت کبریٰ آپ کا رسالہ ہے، اس کے اندر آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام، حضور کی جو امی جان ہیں، کروڑوں رحمتیں کروڑوں برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے آپ کی امی جان کے مزار پاک کے اوپر، کہ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے بطن کے اندر تھے، تو فرماتے ہیں ہر مہینے مختلف بشارتیں میں دیکھتی رہی فرشتوں کی طرف سے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، کبھی حضرت آدم آتے ہیں، کبھی دوسرے نبی آتے ہیں، بشارتیں دیتے رہے، مختلف بشارتیں دیتے رہے۔ ان بشارتوں میں سے ایک بشارت یہ بھی تھی کہ یہ جو تیرے بطن کے اندر آنے والا ہے حضور محمد مصطفیٰ، جو تمہارے بطن کے اندر موجود ہیں، ربیع الاول کو دنیا کے اندر ظاہری ظہور فرمائیں گے، فرماتے ہیں یہ اس شان کے ہیں کہ یہ تمام انبیاء کے سردار آپ کے بطن کے اندر موجود ہیں، سارے انبیاء کے سردار آپ کے بطن کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں اتنے واضح دلائل، دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ سوال ہوا ہے کہ یہاں پر ایک شخص ہے، وابی گروہ سے اس کا تعلق ہے، تو یہاں پر انہوں نے واضح طور کے اوپر لکھا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر، اور اس نے انکار کیا ہے اس بات کا کہ حضور علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل نہیں ہے، مجھے اس کے اندر شک ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس کو جواب دیا ہے، تفصیلی جواب دیا، اور فرماتے ہیں اتنی حیرانگی ہے مجھے کہ کوئی شخص اس عقیدے کا انکار بھی کر سکتا ہے جو اتنا واضح ہے، اتنا ظاہر ہے، اتنا باہر ہے، اس کی بھی کسی کو دلیل معلوم نہیں ہے۔ دیکھیں نا، بعدہم درجات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر بعدہم سے مراد حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے۔ علامہ مراد آبادی صاحب لکھتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کا نام بھی نہیں لیا، کیوں کہ جو چیز بہت زیادہ شہرت کی حامل ہو اس کا نام نہیں لیا جاتا یہاں پر، یعنی کسی مسلمان کا ذہن دوسری طرف جا ہی نہیں سکتا کہ جب بھی بات ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندی کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی اور انبیاء پر فضیلت کی، جہاں پر بات ہوگی حضور محمد مصطفیٰ کا نام لیا جائے نہ لیا جائے، ہر مسلمان کے ذہن کے اندر ذات مصطفیٰ کا نام ہی آتا ہے، ہر مسلمان کے ذہن کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدسی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذات اقدس ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، تمام انبیاء کے حضور محمد مصطفیٰ سردار ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے کہ ابھی تک اس جو پہلی آیت میں نے پڑھی اس کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی ہے۔ ابھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ فرماتے ہیں اس کے جو لطائف ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو تاکیدیں لگائی ہیں اور اس کے اندر جو اشارات ہیں اس کا بیان آگے رہتا ہے۔ میری کوشش یہ تھی کہ یہاں پر یہ مکمل ہو جاتا، بہرحال چلو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو باتیں ہوئی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آنا جانا لگا رہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر کبھی آؤں گا، کبھی 11ویں شریف کے اوپر، کبھی اس طرح میلاد ہوتا ہے، عرس ہوتا ہے، کوئی بھی تقریب ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جب بھی آنا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو باتیں اس آیت کے ضمن کے اندر رہتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں مکمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان کرنا کہاں